خوشبو اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، شعبان المعظم کا پیارا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کے درمیان میں ایک بہت ہی پیاری رات ہے جسے شب برأت کہا جاتا ہے۔ اس رات میں انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے، گناہ گاروں کو بخشا جاتا ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو بزرگان دین کا معمول ہے کہ وہ مغرب کے بعد ہی 6 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو ہم بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور ان کا طریقہ سماعت کر لیں۔ 2 رکعت میں نیت کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ان 2 رکعتوں کی برکت سے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اور جس طرح ہم نفل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، یا الحمد شریف سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب 2 پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں تو بیٹھ کر 21 بار قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے، یہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یا پھر سورہ یاسین پڑھنی ہے، ہو سکے تو دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی 2 رکعتوں میں پھر نیت کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے تمام بلاؤں سے محفوظ فرما دے۔ اسی طریقے سے جس طرح بتایا 2 رکعتیں نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 21 بار قل هو اللہ شریف، سورۃ اخلاص یا سورہ یاسین یا دونوں پڑھنی۔ اس کے بعد اگلی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں پھر نیت کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، بس اپنے در کا محتاج رکھے اور اپنے در سے ہی ضروریات کو پورا فرمائے۔ تو پھر سلام پھیرنے کے بعد 21 بار سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اور سورہ یاسین دونوں پڑھیں، یا ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں، یا پھر دعائے نصف شعبان یہ ہر 2 رکعتوں کے بعد پڑھتے رہیں اور آخر میں بھی پڑھ لیں۔ یہ تو آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے آقا کا مہینہ، وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں یہ نفل بھی لکھے ہوئے ہیں، طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، اور آگے دعائے نصف شعبان بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر نہیں پڑھی جاتی یا مخارج درست نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے التجائے اور دعائیں کر لیں، اللہ رب العزت قبول فرما کے دونوں جہاں کی برکتیں دے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، کیونکہ ساری رات جاگنا ضروری نہیں کہ بندہ وہ ساری رات جاگتا رہے اور فجر کی جماعت سے پہلے ہی اس کو نیند آ جائے، سو جائے اور جماعت رہ جائے، بلکہ جاگنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور پھر کچھ دیر جس طرح بھی آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں نفل پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تلاوت کر لیں، سورہ یاسین شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد کچھ آرام کر لیں، پھر سحری کے وقت اٹھیں، سحری کریں، روزہ رکھ لیں، اور اس کے بعد تہجد پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے ایسے ہے جیسے آدھی رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ایسے ہے جیسے پوری رات ہی کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ تو آسانی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جتنا ہو سکے اس رات کو عبادت میں گزارنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔